بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات چل رہی تھی عورت کی دو رخصتیاں ہیں، ایک رخصتی اس کے اپنے گھر سے لے کر سسرال کے گھر کی رخصتی، دوسری رخصتی اس کی موت کے بعد کیا ہے، قبر کی رخصتی۔ تو اس کے کئی سارے آئے، آخر میں ایک بات آئی تھی کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اپنا ایک گھر ہو، ہر عورت چاہتی ہے کہ اپنا ایک گھر ہو جس میں اسے ہر چیز اسے آرام سے ملے، اطمینان سے ملے۔ فطری طور پر عورت کی خواہش ہوتی ہے، ارے بس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، دنیا میں بھی ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا ایک گھر، اچھا گھر ہو، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ چنانچہ حضرت بی بی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ کیا کرے؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لے علیہ السلام۔ فرعون نے ان کو بے عزت کیا، فرعون نے حضرت آسیہ کو بے عزت کی، سخت سزا دی اور پھر اپنے گھر سے بھی نکال دیا۔ عورت کے لیے اس سے بڑی اور سزا کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر اس کو بے گھر کر دیا جائے، اس کا شوہر اس کو بے گھر کر دے، اس کا شوہر اس کو گھر سے باہر نکال دے، یہ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو فرعون اسے گھر سے نکال دیا۔ جب کسی عورت کو بے گھر کر دیا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو زندگی میں سب سے بڑا صدمہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ کو محل سے نکال دیا گیا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اے اللہ، فرعون نے مجھے ایمان لانے کی وجہ سے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے تو مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آسیہ کی یہ دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت بی بی آسیہ کی یہ دعا اتنی اچھی لگی کہ قرآن مجید کی آیات میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرما دیا، اللہ نے قرآن کا ایک حصہ بنا دیا حضرت بی بی آسیہ کی دعا کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عورت اپنے لیے جنت کا گھر بنائے۔ بی بی آسیہ کی دعا اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت اپنا ایک گھر بنا لے جنت میں، کیسے؟ اچھے کام کر کے، شوہر کی خدمت کر کے، سسرال کی خدمت کر کے، ہر ایک کے دل جیت کر، میٹھے بول، بددعا دینے سے بچے اپنے آپ کو، لوگوں کو بددعا دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ شوہر کی شکایتیں عورت کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں شکایتیں بہت زیادہ کرتی ہیں کہ شوہر سال بھر اس کی خدمت کرے، سال بھر اس کا خیال رکھے، کسی مجبوری سے کوئی چیز لا کر نہ دے تو شوہر کو صاف بول دیتی ہے کہ تمہیں میرا خیال ہی کیا نہیں۔ ماں کو چھوڑ کر 12 کے 12 مہینے اس کے پاس رہتا ہے، عید کے دن ماں کے پاس چلا گیا، 2-3 دن زیادہ رہ کر آ گیا تو دیکھو میرے سے زیادہ امی اچھے لگے تم نہیں، اس لیے ہم نے اکیلے چھوڑ ڈالے تھے۔ 12 مہینے تھا بھائی تمہارے پاس، وہ نہیں دیکھے ماں کا حق ایک 3-4 دن زیادہ ہو کر آیا تو اسے بھی رو لے کر بیٹھ جاتی۔ بہن کو کوئی اچھی چیز دلا دیے، بہن آپ کو اچھی لگی، مجھے آپ کبھی بھی کوئی چیز لے کر نہیں دی۔ کتنی شکایتیں کرتی ہیں عورت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا شوہر کیسا بھی ہو، آپ دوسروں کو جا کر اپنے شوہر کی برائیاں مت بیان کرو، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تھے تو کہنے لگے میرا بیٹا اسماعیل آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کیا بولتی، بہت زیادہ غریبی ہے، غربت کا زمانہ چل رہا ہے، خوشیاں نہیں ہمارے گھر میں، یہ بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آتے ہی بتا دو کہ دہلیز خراب ہے، دہلیز بدلاؤ کا نام، دہلیز کو بولتی، ارے بس بدلا ڈالو کا نام۔ تو عورت پریشان ہوئی، میں ان کے بیٹے کے بارے میں کیا کی بولی، تو انہوں کیا دہلیز بدلا لو کنا کہتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، گھر آنے کے بعد
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی بیوی کہنے لگی آپ کے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا بولے؟ وہ کہنے لگے کہ دہلیز خراب ہے کہ کہتے بدلا نہ کہتے. تو طلاق دیا نا اسے، چھوڑ دیا. اشارہ تھا وہ حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کو کہ تمہاری بیوی تمہاری بہت زیادہ شکایتیں کر رہی ہے، اس لیے کیا کرو اسے چھوڑ دو. جب دوسری مرتبہ دوسرا نکاح کر لیے تھے تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسا ہے، تو وہ کہنے لگی اللہ کا فضل و کرم ہے، میرا شوہر بڑا اچھا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوش ہوں. بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگی اپنے شوہر کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے شوہر ہے تو یہ بتا دو کہ دہلیز بڑی اچھی ہے، ایسا ہی رکھ لو کرنا. تو اشارہ تھا کہ عورت کو رکھ لو، بڑی اچھی ہے. عورت کب اچھی دکھتی ہے؟ جب خاموش ہوتی ہے. عورت کب اچھی دکھتی ہے؟ جب گھر میں ہوتی ہے. اسی وجہ سے بھائی آپ چاکلیٹ کو جب تک کور میں رکھو اس وقت تک مکھی نہیں آتی، جب تک کیلا موز اپنے چھلکے کے اندر محفوظ ہوتا نہیں، سب اس کی قدر کرتی. جب ایک مرتبہ چھلکے سے باہر آ گیا تب اسے کسکے کے تو ان کے ہاتھ میں چاقو، پھر ہمارے ہاتھ میں آیا تو کھانے سے ہمیں کیا کرتی؟ گھناٹ محسوس کرتی. عورت خزانہ ہے بھائی، عورت چھپا ہوا خزانہ ہے. خزانے کو دہلیز کے باہر نہیں رکھا جاتا. لوگ کیا کریں گے؟ دہلیز بھی نکال کے چلے جاتی بعد میں خزانے کے ساتھ ساتھ. عورت کو جتنا آپ اندر رکھیں گے، خزانے کو آپ جتنا اندر رکھیں گے اتنا اچھا دکھتا ہے. اسی لیے نا مشہور ہے چین چور، روڈ میں جاتے رہے، چین پہن لے کو، مال پہن لے کو، سیدھا گاڑی میں کھینچ لیے، جس کی وجہ سے عورت سیدھا زمین پر گری. اگر وہی عورت ایک برقعے میں جا رہی ہے، ایک پردے میں جا رہی ہے، سوچ کر دیکھو نہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ نقاب اٹھا کو، نوز پیس ہٹا کو، ہاتھ ڈالے تک پوری پبلک آگی رہتی وہاں. وہ مارنا مارتے اسے، اور ایک بار زندگی میں ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ بہت تکلیف ہوتی نہیں؟ کتنی تعظیم اللہ عورتوں کو، کتنی بھائی عورتوں کی عزت نہیں تھی، عورتوں کی عزت لے کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کو ماں کی عزت دلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کو بیٹی کی عزت دلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی کو بیوی کی عزت دلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہن کو بہن کی عزت دلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ضروری ہے کہ عورت جہاں تک ہو سکے اپنی عزت کی حفاظت کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 4 کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلی جاؤ. پہلا کام ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی پابندی کرو. تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت گھر میں نہیں ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرو. یعنی شوہر نہیں ہے تو شوہر کے نہ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ. موبائل استعمال مت کرو، غیر مردوں سے باتیں مت کیا کرو. غیر مرد آ گیا شوہر کے نہ ہوتے ہوئے، باپ کے نہ ہوتے ہوئے، آئی باسل میں شوہر کے نہ ہوتے ہوئے، تو ایسے وقت میں بھی کیا بولو صاف کہ ابا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بھیا نہیں ہے، آپ بعد میں آ جاؤ، یہ کر کے واپس بھیج دو. ان کو گھروں میں مت بٹھایا کرو، اس لیے کہ شوہر کے دل میں شک آ جاتا. بھیج دو ان کو کہ جب ہمارے ابا آئیں گے تب آ کر بات کر لو، جب ہمارے شوہر آئیں گے تب آ کر بات کر لو، جب ہمارے بھیا آئیں گے تب آ کر بات کر لو. تو بھیج دو ان کو. اپنے گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. تو تیسرا کام اپنی عزت کی حفاظت، کہ کسی غیر مرد کو اپنے اوپر قابض ہونے مت دو، ورنہ کیا ہو جاتی ہے تمہاری خوشیوں کی زندگیوں میں آگ پڑ جاتی ہے. عزت کی حفاظت. چوتھا کام شوہر کے مال کی حفاظت کرو. شوہر کے مال کی حفاظت کرو. شوہر آپ کو بھروسے سے پیسے دے کر جا رہا ہے تو ان پیسوں کو غلط سلط مالوں میں، کپڑوں میں، چیزوں میں خرچ مت کرو، فضول مت کرو، اٹھا کر رکھا کرو، ضرورت پر کام آئے گا مال. تو یہ 4 کام اگر کوئی عورت کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے اللہ اسے جنت میں گھر دے. کتنے آسان کام بھائی. ایک مرتبہ ہندوستان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، غالباً ممبئی یا دہلی. پورے ہندوستان کے علماء اللہ والے سب رو رو کر دعائیں کر رہے تھے نماز استسقاء پڑھ کر میدان میں. تو بارش اترنے کا نام ہی نہیں تھا. تو ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو سواری میں کھینچتا ہوا لے کر آ رہا تھا. تو دیکھا کہ بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اللہ والے ہیں، سب ہیں عرب اسد میں.
تو یہ پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ بارشیں نہیں ہو رہی اس لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں دعا کروں؟ تو لوگ کہنے لگے خوشی سے کرو۔ ہو گیا، اس کی ماں اندر سواری میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ماں کا کپڑا ہاتھ میں پکڑا، اے اللہ اس کپڑے کے صدقے بارش اتار دے اللہ۔ اتنا ہی بولنا تھا کہ بارش اتر گیا، ابر کالے پڑ گئے، لوگ تعجب میں پڑ گئے، اتنے لوگ دعائیں کر رہی لیکن بارش نہیں اتر رہا ہے۔ ایک نوجوان آیا اپنی ماں کو، وہ بھی پردے میں سے ماں کا ایک چھوٹا سا کپڑا ایک ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا کہ اللہ اس کپڑے کے صدقے کیا فرما، بارش اتار دے اللہ۔ تو لوگ پوچھنے لگے کیا بات، کیا ماجرا؟ تو کہنے لگا وہ نوجوان کہ ہماری بھی اتنے پردے والے ہیں کہ آج تک ان کے جسم کو، ان کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھا ہے، تو اللہ کو ان کے کپڑے کی بھی لاج ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً پھپھو جب ایک بستی میں عراق میں غالباً بارش نہیں ہو رہی تھی، پورے علماء یاسینوں کی پابندی، یاسین کی پابندی، رو رو کر دعاؤں کی پابندی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگ کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ دعا کریں گی تو اللہ ضرور بارش اتار دے گا۔ تو پورے علماء گئے، پورے انسان گئے، ان کے پورے لوگ گئے ان کے گھر کے پاس، ایک چھوٹا سا جھوپڑا، اس جھوپڑے میں ایک بڑھیا عورت اندر ہے، تو دروازہ کھٹکھٹانے لگے، کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ بڑے بڑے علماء ہیں، پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اماں جان آپ دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو سیدھا اپنے چہرے کو چھپاتی ہوئی باہر آئی، گھر کا صحن جھاڑ ڈالی، اچھا صاف کر دی، کہنے لگی آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اللہ میری طاقت جتنی ہے میں اتنا کام کر دی ہوں، اب جو آپ کی طاقت ہے آپ باقیہ کام کر دیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ بارش اتر گئی، لوگ خوشیاں مناتے ہوئے چلے گئے، لیکن علماء تھے، علماء کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ اماں جان ہم تو اتنے دن سے دعائیں کر رہے، بارش نہیں اتری، آپ جھاڑو اٹھا کر باہر آئی، صحن صاف کری اور اللہ سے دعا کر کے چلی گئی، بارش اتار دیا اللہ، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی کیا بھی نہیں، میں بھی آپ جیسی عام انسان ہوں۔ نہیں کچھ تو ہے۔ کہنے لگی 40 سال ہو گئے آج تک میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے، آج تک میں میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی محبت نہیں بٹھائی ہے، اللہ اس کے صدقے میں کیا کیا میری بات سنتا ہے۔ تو دیکھو کہ ہماری مائیں کیا تھی، کیا مقام تھا ہماری ماؤں کا، ہماری امت کی عورتوں کا کیا مقام تھا۔ اسی لیے اپنی عورتیں کیا کرے گا، جنت میں گھر بنانا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، من مانی کی زندگی اللہ کے واسطے نہ گزاریں۔ عیاشی جب بھی آتی ہے تو چلی جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے، گناہ جب بھی آتا ہے گناہ ختم ہو جاتا ہے لیکن گناہ کی جو سزا ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مزہ آپ کے اندر آتا ہے وہ مزہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن گناہ باقی ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی خوبصورت آپ کو جو اچھی دکھ رہی ہے، آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں گناہ کے ذریعے، تو اللہ کے واسطے کوئی بھی کام ایسا مت کرو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ کتنے بھی اچھے کام کر لو، آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو، بات میں حیا لاؤ، جسم میں حیا لاؤ، کپڑوں میں حیا لاؤ، چلنے میں حیا لاؤ، اٹھنے میں حیا لاؤ، ہر چیز میں اگر حیا آ گیا تو پوری دنیا کی عورتیں نہیں، یہ گھر کی ایک عورت بھی اگر ہاتھ اٹھا دی، جیسے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہاتھ اٹھائی تھی کہ اللہ طلاق زہار کا حکم ختم فرما، میرے حق میں فیصلہ عطا فرما، تو اللہ خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں فیصلہ اتارا۔ امی عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تھی تو امی عائشہ کسی سے کچھ نہیں بولے، سیدھا سجدے میں جا کر گر گئے کہ اللہ میرے ابو بھی پاک دامن ہے، میرے امی بھی پاک دامن ہے، میرے شوہر بھی پاک دامن ہے، میرے بارے میں لوگ اتنے غلط سلط باتیں بول رہی، اے اللہ تو میری عزت کی، میری پاک دامنی کی گواہی دے دے اللہ۔ تو اللہ کی ذات جوش میں آ گئی، 17 آیتیں اتنی بہترین اتاریا اللہ، اتنا غصے سے اتاریا۔ آج بھی جب وہ آیتوں کو پڑھا جائے گا تو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کے پردے میں کیا بہترین، ان کی پاک دامنی میں کیا بہترین آیتیں اتاریا۔ امی عائشہ کے بارے میں ان کی گواہی دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی گواہی دینے کے لیے اللہ بچوں کو اتاریا، نہیں بچہ سے گواہی دیا۔ حضرت مریم پر تہمت لگی تو ان کی گواہی بچہ دیا۔
حضرت جریج پر تہمت لگی تو ان کی گواہی بچہ دیا، لیکن جب امی عائشہ پر تہمت لگی تو ان کی گواہی بچہ نہیں خود اللہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر اور ان کی امی نے کہا کہ حضور کا شکر ادا کیا کرو، تو امی عائشہ نے فرمایا نہیں میں تو پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ یہ ہوتی تھی ہماری مائیں، یہ ہوتی تھی ہماری بیٹیاں، یہ ہوتی تھی ہماری بہنیں۔ اس لیے آپ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو انشاءاللہ، قسم خدا کی اللہ آپ کے کپڑے کی بھی لاج رکھ کے کیا کر سکتا ہے، اس کرونا وائرس کو دور کر سکتا ہے۔ رونے کی گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بس دل پاک رکھ کر ہاتھ اٹھا تو بھی بس، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ مکے کے پورے لوگ، جب ہمارے نبی کی عمر 8 یا 6 سال کی عمر تھی بہت چھوٹی عمر تھی ہمارے نبی کی، تو ان کے چچا کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آئے تھے، تو بڑے بڑے مکے کے بڑے بڑے رؤسا، مالدار، ذمہ دار سب کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے تھے کہ اللہم اغثنا، اے اللہ بارش اتار دے، اے اللہ بارش اتار دے، اے اللہ بارش اتار دے۔ تو ایک آدمی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اپنے چچا کو بول رہے تھے کہ چچا میں بھی دعا مانگوں، تو ان کے چچا کہنے لگے بیٹا تم چھوٹے ہو، تم کیا دعا مانگو گے، بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ تو ہمارے نبی جب دیکھا ایک آدمی تو کہنے لگا محمد آ گیا، بارش آ جائے گا، بارش آ جائے گا، بارش آ جائے گا۔ تو لوگ تعجب میں پڑ گئے، پھر ہمارے نبی کو آگے کرے، اللہ بچپن میں ہمارے نبی کو امام بنا دیا۔ ایسا آسمان کی طرف دیکھے، ایسا آسمان کی طرف دیکھے، ابر کالے پڑ گئے، ایسا وہ اشارہ کرے انگلی سے، بجلیاں کڑکنے لگی، بارش اتر گیا۔ اللہ کہنے لگا کہ میرے حضور آپ انگلی بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ دل میں چاہ لیتے تو بس میں کیا کر دیتا، آپ بارش اتار دیتا۔ ایسے نبی کی امت ہمیں ارے بس ہمارے نبی کا مقام ہے بھائی، اس لیے اللہ اس امت سے بڑا پیار کرتا ہے، اسی لیے تو ہم سب کو چنا ہے اللہ، ہم سب کے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پہلی امتوں کو اللہ چنیا نہیں بھائی، اس نبی کی امت کو اللہ چنیا ہے، تو کتنے خوش نصیب اللہ ہم نے چنیا ہے۔ تو ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں بڑا پیار کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، میں ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے بڑا اچھا موقع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، روزانہ اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑایا کریں، اپنے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیو۔ حضرت ابراہیم خواہشات کی قربانی دیے تو اللہ ان کو خلیل اللہ بنایا، نہیں تو کتنے سارے اپنی خواہشات کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ان کو کیا کیا مقام دیا ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات پر چلنا چھوڑ دو، اللہ کی خواہش پر چلو، انشاءاللہ اللہ ہماری خواہش کے مطابق موت کے بعد زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے پورے رمضان کو عافیت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کثرت کے ساتھ گزارنے کی، عبادتوں میں کثرت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے